Today we will start our new chapter, lesson 6, folk tale from Russia. Open book, page number 140. First of all, I will read the first paragraph. After reading, I will do Urdu translation so that you can understand the topic. This Russian folk tale was retold by Leo Tolstoy, the great Russian writer, in 1886. Tolstoy's most famous works are War and Peace, 1865, and Anna Karenina, 1875. اب وہ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ روسی لوک داستان عظیم روسی ادیب لیو ٹولسٹوئے نے 1886 میں دوبارہ لکھی۔ ٹولسٹوئے کی مشہور ترین تصنیفات جنگ اور امن مطبوعہ 1865 اور اینا کیرینینا مطبوعہ 1875 ہیں۔ Now coming to the next is Paham is a hard-working farmer who is happy with his achievements until he hears that beyond the river Volga the land is better and cheaper. So he moves there. And he does indeed become 10 times better off than he had been. Then one day Paham is told about wonderful land owned by the Bashkirs who would allow him to buy 10 times as much land as he already had. Paham set off for the land of the Bashkirs and found that he could indeed buy as much land as he wanted. For 1,000 rubles, Russian currency, he could have as much land as he could cover on foot between sunrise and sunset. اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ پاہم ایک محنتی کسان ہے جو اپنی کمائی پر بہت خوش ہے کہ وہ ہارڈ ورکنگ مین ہے اور وہ جو بھی ارن کرتا ہے کماتا ہے اس سے وہ بہت خوش ہے۔ اس نے کسی سے سنا کہ دریائے وولگا کے پار زمین بہتر اور زیادہ سستی ہے۔ اب اس نے کیا کسی سے سنا کہ جو ریور وولگا ہے، دریائے وولگا کے پاس جو ہے زمین بہت سستی ہے، چنانچہ وہاں چلا جاتا ہوں کہ میں پھر وہیں چلا جاتا ہوں، اور واقعی اس کی حالت پہلے سے 10 گنا بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن اسے اس حیران کن زمین کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ اب اس میں کیا بتا رہے ہیں؟ پاہم جو ہے وہ بہت ہارڈ ورکنگ مین ہے۔ اس نے سنا کسی سے کہ جو دریائے وولگا ہے کے قریب جو ہے زمین بہت سستی ہے، لیکن اس نے ایک عجیب سی بات زمین کے متعلق سنی جس کا مالک باشکیر قبیلہ ہے جو اسے اس کی موجودہ ملکیتی زمین سے 10 گنا زیادہ زمین خریدنے کی اجازت دے گا۔ پاہم باشکیر قبیلے کی سرزمین کی طرف روانہ ہوا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ واقعی اتنی زمین خرید سکتا ہے جتنی کہ وہ چاہتا ہے۔ 1000 روبل روسی کرنسی میں وہ اتنی زمین خرید سکتا تھا جتنا فاصلہ وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک پیدل طے کر سکے۔ Now coming to the next. The Bashkirs took him to a little hillock and one of them placed his forks forehead to mark the spot to which Paham had to return before sunset to claim his land. Delighted, Paham sets off to talk 30 miles before sunset, marking out his territory as he goes by digging out little mounds of earth with his spade. باشکیر قبیلے کے لوگ اسے ایک چھوٹے سے ٹیلے پر لے گئے اور ان میں سے ایک نے اپنی سموری ٹوپی اس مقام پر رکھ دی جہاں پاہم کو اپنی زمین پر حق ثابت کرنے کے لیے سورج غروب ہونے سے پہلے لوٹنا تھا۔ خوشی خوشی پاہم سورج غروب ہونے سے پہلے 30 میل کا فاصلہ طے کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا اور چلتے چلتے وہ اپنی زمین کی نشانی لگانے کے لیے اپنے بیلچے سے چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں کھودتا جاتا ہے۔ اوکے کلاس، اب آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا نیکسٹ از، اب وہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ Now coming to the next page. Paham looked back. The hillock could be distinctly seen in the sunlight, with the people on it. At a rough guess,
Paham concluded that he had walked